السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وخطيبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیں کہ جب بھی وہ ضرورت کے تحت اپنے گھر سے باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ بڑی بڑی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں. یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی نہیں جائیں گی اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، یکتائی، خدائی، ربوبیت، الوہیت، ملوکیت اور شہنشاہت کے لائق صرف اور صرف اللہ عالم العلام علیم بذات الصدور فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر. هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. اس عظیم ہستی اور ذات کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، بے مثل بے مثال ہے، لم یزل لم یزال ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. ہر چیز ایک وقت مقررہ کے بعد وجود میں آئی اور ایک محدود وقت کے بعد ختم ہو جائے گی. صرف اسی کی ذات باقی ہے، اسی کی ذات قائم اور دائم ہے. وہی ہمیشہ سے حی ہے اور وہی قیوم ہے. وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے، حمید ہے. اگر وہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، پوری کائنات مل کر کے وہ چیز روک نہیں سکتی، اور اگر وہ روک لے پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی. اس کے بعد لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام، امام الاولین والآخرین، امام المشرقین والمغربین، امام الثقلین، سید الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، اکبر الانبیاء، امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ، پانی کے قطروں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ ہمیں ان کے جھنڈے لواء الحمد کے اندر
سائے میں جگہ دے اور اللہ ہمیں ان کی شفاعت کا مستحق بنا دے۔ رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، اولیاء اللہ، محدثین، ائمہ دین، مجتہدین، فقہاء اسلام، طلباء اعظام، تا قیامت آنے والے تمام متبعین لوگوں کے لیے رضی اللہ تعالی و علیہم السلام اجمعین۔ احباب گرامی، معززات، مکرمات، ایمانی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 33 کا ایک تھوڑا سا پس منظر، اس سے ماقبل اور اس کے ما بعد حصہ بیان کر کے اہل بیت کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور بالخصوص اہل بیت کے ایک عظیم فرد اور کمال کے چشم و چراغ، خانوادہ رسول، اولاد علی، جگر گوشہ فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر آپ احباب کے سامنے کیا تھا۔ ان کے حوالہ سے چند ایک عقیدے کی باتیں اور عمل کی باتیں۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ، اس کی ابتدا میں نے آیت مبارکہ نمبر 59 سورۃ الاحزاب کی ہی پڑھی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ایک حکم دیا اور اسی کے ساتھ مومنوں کی عورتوں کو بھی ایک حکم دیا۔ میرا ارادہ ہے کہ اس جمعۃ المبارکہ میں بھی اور آئندہ جمعۃ المبارکہ میں بھی اہل بیت کے حوالہ سے ہی چند ایک گزارشات آپ کے سامنے کی جائیں، اور ان گزارشات کا مقصد فضائل نہیں ہے، ان گزارشات کا مطلب ان کے مناقب صرف مناقب نہیں ہیں، بلکہ میری گزارشات کا دار و مدار عملی زندگی پر ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھ لیں، ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سدھار لیں، ان کی زندگیوں سے کچھ اسباق لے کر ان پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی انہی کی زندگیوں کی طرح حسین ہو جائیں، ہم بھی انہی کی طرح اچھے اعمال کر کے قیامت والے دن ہمارا شمار بھی انہی کے خادموں میں ہو جائے اور انہی کے ساتھ چلنے والے انہی کے حلقہ احباب میں ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن اپنے نبی کے اہل بیت اور اپنے نبی کے صحابہ کا ہم سب کو ساتھ نصیب فرما دے۔ آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں اول پہل آپ کی بیویاں آتی ہیں، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے میں کیا تھا کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں نے آپ کے اہل بیت سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دیا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ، یہ آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے شروع میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کچھ احکامات جاری فرمائے تھے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ اسی آیت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اور اگر اس سے پچھلی آیت کو پڑھ لیا جائے تو یا نساء النبی، ڈائریکٹ نبی کی بیویوں کو خطاب ہے، تو گویا اہل بیت نبی کی بیویاں ہیں۔ یہ پہل اہل بیت کا مصداق آپ علیہ السلام کا گھرانہ، مطلب آپ کے حرم میں آپ کے نکاح میں آنے والی تمام بیویاں ہیں، جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد آپ علیہ السلام نے اعزازی طور پہ اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے دو نواسوں کو جو اس وقت حیات تھے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں اہل بیت میں نبی پاک علیہ السلام کی سبھی بیٹیاں ہیں،
تو پھر یہ چادر والی حدیث کے اندر ایک بیٹی کیوں آئی؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے دشمنان صحابہ کی طرف سے اور جو نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتے ان کی طرف سے کہ ان سے پوچھیں آپ کہ اگر فاطمہ الزہرا کے علاوہ آپ کی دوسری بیٹیاں جو تم کہتے ہو زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، وہ بھی بیٹیاں ہیں، تو چادر کے نیچے ایک کیوں آئی باقی کیوں نہیں آئی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں اور یہ چادر والی حدیث کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی زندہ تھی اور 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں۔ اب جو زندہ تھے یقیناً انہیں نے چادر کے نیچے آنا تھا جس کو آپ نے بلایا، باقی نہیں تھی، فوت ہو چکی تھی۔ مگر اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر وہ چادر کے نیچے نہیں آئی تو نبی کی بیٹی ہی نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی بیٹیاں اور ان بیٹیوں کا تذکرہ اور ان کا ذکر خیر یہ الگ سے ایک موضوع ہے۔ اللہ نے زندگی صحت دی تو کبھی بھی ایسا سلسلہ شروع کریں گے کہ آپ کی مکمل بیویوں کا تعارف اور نبی پاک کی مکمل بیٹیوں کا تعارف، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی سے ہی شروع کر دیں۔ بہرحال میں بتانے جا رہا تھا آپ نے جو چادر اوڑھی اور چادر کے نیچے جو افراد آئے جو 5 تن تھے، نبی پاک علیہ السلام، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ، آپ کے داماد سیدنا علی، آپ کے نواسے حسن اور آپ کے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہیں آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو گویا اللہ میرے اہل بیت یہ بھی ہیں تو انہیں بھی تو پاک کر دے، انہیں بھی شامل کر دے۔ تو یہ جو اہل بیت کا گھرانہ جو مشہور ہے، معروف ہے، کسی پروپوگنڈے کے تحت جسے صرف کہا جاتا ہے یہی اہل بیت ہے، تو میں چند ایک گزارشات انہی کے حوالہ سے کروں گا کہ ان کے عقائد اور ان کے نظریات، ان کے اعمال وہ کہاں، ان کا کردار اور کریکٹر کہاں، اور آج ہماری بیوقوفیاں، بدعمالیاں اور بد کردارگیاں کہاں، ہمیں ان سے کیا نسبت رہ گئی، ہمیں ان سے کیا تعلق رہ گیا، فقط نام کی حد تک بس، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ آئیے اہل بیت کے عقائد، اہل بیت کا طرز زندگی، اہل بیت کا رویہ، اہل بیت کا کردار، اہل بیت کا کریکٹر، اہل بیت کی سیرت، اہل بیت کے اعمال، اہل بیت کی فکر اور سوچ، اہل بیت جیسا نظریہ یہ اپنائیے جسے اپنانے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے کہا لوگوں میرے اہل بیت کا خیال رکھیے گا، ان کے طریقے کو اپنائیے گا، ان کے طریقے پہ چلیے گا۔ آج ہم ان سے دور ہو گئے، تو میں چند ایک گزارشات اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ مگر نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں فاطمہ الزہرا کے علاوہ بھی تھیں، تو قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ اس پہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، عربی میں بنتن ایک بیٹے کو کہتے ہیں اور بنتانی 2 بیٹیوں کو کہتے ہیں، اور بناتن یہ جمع ہے، جمع تو عربی میں جو جمع ہے وہ 3 کم از کم 3 ہوتی ہے، 3 سے آگے شروع ہوتی ہے، 3 سے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ جمع کا بولا ہے وہ بناتک، اپنی بیویوں کو کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں جو یہاں سے مراد ہے نا وہ امت کی بیٹیاں مراد ہیں، امت کی عورتیں مراد ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگلے الفاظ پڑھیے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، جو مومنوں کی بیویاں ہیں، مومنوں کی عورتیں ہیں، مومن مسلمان خواتین ہیں، ان کے لیے الگ سے لفظ موجود ہے، تو گویا بناتک سے مراد خصوصاً نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں مراد ہیں، آپ کی بیٹیاں، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں، اور یہ اکیلی نہیں ہے، باقی 3 بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں بے شمار الفاظ، بے شمار باتیں کی ہیں،
مگر ان کے شوہر، ان کے خامد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اسی لیے کہا جاتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر اس مولا سے کیا مراد ہے؟ آگے حدیث کے الفاظ ہیں من عاداہو، حدیث کے الفاظ آپ فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جو میرا دشمن وہ علی کا دشمن۔ گویا دشمن کے مقابلے میں لفظ مولا بولا گیا ہے، وہ ہوتا ہے دوست کے معنی میں، پیارے کے معنی میں۔ جس کو میں پیارا ہوں اس کو علی پیارا ہے، اور جس کو میں پیارا نہیں اسے علی بھی پیارا نہیں ہے۔ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میں دوست نہیں اس کا علی بھی دوست ہے۔ یہاں مولا سے مراد مشکل کشا لینا نعوذ باللہ، غلط بات۔ مولا سے مراد حاجتیں پوری کرنے والا، مولا سے مراد اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ اوپر لے جانا، یہ سارے کے سارے غلط نظریات اور عقائد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں مومنین کے، ہر مومن کے مولا ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عجیب بات ہے، حدیث یہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا، یہ پہلا ٹکڑا ہے، جس کا میں مولا، بعد میں نا علی کیوں مولا، اس کا علی مولا۔ تو نبی کو مولا کیوں نہیں کہتے بھائی؟ مولا نبی کیوں نہیں کہتے؟ مولا محمد کیوں نہیں کہتے؟ مولا علی کیوں ہے صرف؟ حدیث کو مانیے تو مکمل مان لیجیے۔ من کنت مولا، پہلا ٹکڑا تو یہ ہے کہ جس کا میں مولا، بعد میں نا علی اس کا مولا۔ تو محمد کے ساتھ تو مولا نہیں لگا، علی کے ساتھ مولا لگ گیا۔ کیسی عجیب بات ہے، صرف اس لیے کہ ایک عقیدہ اپنی طرف سے گھڑ کے بنا کے ان کے مشکل کشا ہونے کا، اور اس پہ دلیل ہے جی جو علی کا مولا ہے، علی مولا، نبی پاک نے کہا جی علی مولا، لہذا ہمارے بھی مولا۔ تو بھائی نبی پاک نے یہ بھی کہا جس کا میں مولا، تو پہلے تو نبی پاک مولا ہے، بعد میں علی مولا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ لگانا ساتھ ضروری نہیں ہے، محبت عقیدت و پیار حضرت علی سے کیجیے۔ آئیے اہل بیت کا عقیدہ، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، ایک کاتب غلام آیا، کاتب غلام، غلاموں کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک کاتب غلام۔ کاتب یہ ہوتا ہے کسی کے پاس غلام اور کچھ عرصے کے بعد مکاتبت کر لیتا ہے کہ یار تو مجھے آزاد کر دے، میں 5 سال میں، 2 سال میں، 1.5 سال میں تجھے اتنی قیمت دے دوں گا، بتا میری کیا قیمت ہے۔ تو اگلا بندہ اسے تھوڑا سا ریلیف دیتا ہے، اسے تھوڑی سی ریسٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ یہ میرا کام ہے، اس کے بعد اپنا کام کر کے اتنی قیمت مجھے دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں۔ اسے کہتے ہیں کاتب غلام۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کاتب غلام آئے، روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آ کر کہتے ہیں اے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، میں کاتب غلام ہوں، میرے اوپر قرض ہے، مہربانی فرمائے مجھے کچھ قرض دے، میرا قرض اتر جائے۔ فرمایا میں قرض دوں گا تو پھر مجھے میرا قرض لوٹانے کے لیے کسی اور سے جا کے مانگے گا، تو کیا تجھے میں کوئی ایسے الفاظ نہ سکھلا دوں جو الفاظ میں نے اپنے کانوں سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کے ساتھ سنے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ دعا، یہ کلمات، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے، اگر اس کے ذمے احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا قرض اتارنے کے بھی اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ کیا تجھے وہ الفاظ نہ بتاؤں؟ علی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے بتایا ہے کہ علی مشکل کشا نہیں ہے۔ علی تو نے اپنے عقیدے کا اظہار یہ دعا سکھلا کے کر دیا کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، علی حاجتیں نہیں پوری کرتا۔ آؤ علی، علی کیا کرتا ہے؟ علی بٹکے ہوں کو نبی کے طریقے بتاتا ہے، علی لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، علی لوگوں کو دعائیں سکھلاتا ہے۔ علی یہ نہیں کہتا نعت علی پڑھا کرو، نعوذ باللہ، نعت علی پڑھو، 11 بندے بیٹھ کے 11ویں تاریخ کو یہ نعت علی پڑھیں اور پھر ایسے ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، علی سے مدد مانگو، علی سے دعائیں مانگو، نہیں۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے بندے اگر تو چاہتا ہے تیرا قرض اتر جائے تو علی تجھے ایک پیاری سی دعا سکھلاتا ہے، اگر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی اتارنے کا اسباب پیدا کر دے گا۔ آپ سب کے لیے بھی یہ دعا ہے، جس کے ذمہ قرض ہے آئیے یہ دعا پڑھیے، یہ دعا یاد کیجئے، اس دعا کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ واقعات وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں سناتا آپ کو، جن لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھا اور آپ علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کیا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے بڑے بڑے قرض اتار دیے، بڑے بڑے۔ کیوں؟ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، کیوں نہ اتریں گے یہ قرض؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا علی اس کاتب غلام کو کہتے ہیں تو پڑھا کر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جا یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لے، پڑھنا تیرا کام ہے، تیرا قرض اتارنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ جاؤ ترجمہ میں سن لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی، اللہ میں قرضے کے نیچے دب گیا ہوں، اللہ میں تیرے پاس آ کر یہ دعا کرتا ہوں تو مجھے حرام سے بچا لے اور اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور اللہ میں تیرے در پہ آیا ہوں، اب مجھے کسی اور کے دروازے پہ جانا نہ پڑے، فقط میں تیرے دروازے پہ جھکا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں تو مجھے اتنا عطا کر دے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ یہ بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس بندے کو پھر کسی اور کے دروازے پہ جانے کے لائق نہیں چھوڑتا، اس کی حاجتوں کو اللہ خود پورا کر دیتا ہے۔ یہ دعا کس نے سکھلائی؟ سیدنا علی نے۔ یہ ہے اہل بیت کا عقیدہ۔ یہ کڑا پہن لو، یہ علی کے نام کا چھلا پہن لو، یہ فلاں اہل بیت کے فرد کے نام کی مٹی ہے یہ لے لو، اور یہ ساری بکواسات، یہ ساری فضولیات اور لغویات، یہ عقیدے کی کمزوریاں ہیں، ان کے ساتھ اہل بیت کے کسی ایک فرد کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت تو لوگوں کو یہ دعائیں سکھلاتے ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیارے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے سر کے تاج یہ عقیدہ سکھلا رہے ہیں، یہ دعا سکھلا رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ اور یہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پیارے، آپ علیہ السلام ان سے پیار کرتے اور یہ نبی پاک سے پیار کرتے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہمارے عقیدے کے سمجھنے کی بات ہے۔ اہل بیت کا عقیدہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، خیبر ہے، فتح نہیں ہو رہی، واقعہ تفصیل والا ہے، میں شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ فتح نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا صبح دے دوں گا میں علم، یہ جھنڈا دوں گا مسلمانوں کا جس کے ہاتھوں سے اللہ فتح کرے، اور ساتھ میں آپ نے فرمایا وہ بندہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ سارے لیٹ کے صبح ہوئی، سبھی اٹھے، ہاں جی ہمیں ملے گا ہمیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ اہل بیت کے فرد علی کہاں ہے؟ بتایا گیا حضرت علی کی آنکھ کے اندر کوئی درد ہو رہی ہے، حضرت علی ان کی آنکھ دکھنے کے لیے، ہم کہتے دکھنے آئی ہے، آنکھ میں درد ہے، آپ نے فرمایا بلاؤ علی۔ حضرت علی کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں عقیدے کی بات سمجھو، علی کی آنکھوں میں درد ہے، علی مشکل کشا نہیں ہے، علی میرے نبی کا داماد ہے، علی فاتح خیبر ہیں، علی قرآن کے قاری ہیں، علی زاہد ہیں، علی شجاع اور مجاہد ہیں، علی بہادر ہیں، علی نبی علیہ السلام کے پیارے بھائی ہیں، علی نبی پاک کے چچا کے بیٹے ہیں، سیدنا علی حسن و حسین کے والد گرامی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بیٹی کے سر کے تاج ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک مدینہ میں نائب چھوڑ کے جانے والے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود علی مشکل کشا نہیں ہے، علی حاجت روا نہیں ہے، نعت علی پڑھنے کے ساتھ حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ علی نے بتلایا ہے دعائیں پڑھنے سے، دعائیں مانگنے سے، نبی کے در پہ آنے سے، نبی کی تعلیمات سے جڑنے کے ساتھ اللہ مشکلوں کو آسانیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ یہ دعائیں سکھلائی علی نے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا۔ آنکھوں میں درد ہے، آپ نے فرمایا بلا لو، بلا لیا گیا، آپ نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے فلاح دے دی۔ کہنے کا مقصد عقیدہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز عصر کا وقت ہے، اپنے گھر میں موجود ہیں، کچھ مہمان ان سے ملنے کے لیے آئے، ملنے کے بعد جانے لگے، تو ابھی تھوڑا سا وقت تھا، فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھ کے چلے جانا۔ انہوں نے بھی سٹے کر لیا، رک گئے، اتنے میں اذان شروع ہو گئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ کے اندر یہ بات نقل کی ہے، اذان شروع ہوئی، ہم نے علی کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کب کبھی تاری ہوئی، علی کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، علی کی زبان لڑکھڑانے لگی، سیدنا علی خاموش ہونا شروع ہو گئے۔ دوست کہنے لگے حضرت علی جی خیر ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فرمایا طبیعت ٹھیک ہے، علی یہ ماجرا کیا ہے، کب کبھی کس بات کی ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ تم نے اذان نہیں سنی؟ کہا جی جی اذان تم نے سنی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اگر تمہیں وقت کا بڑا حکمران بلائے تو تم ڈر کے اس کے دربار میں جاتے ہو، مجھے تو اس نے بلایا ہے جس سے بڑی ذات ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی ذات۔ میں اس لیے کانپ رہا ہوں، اللہ کے دربار میں پیشی ہو گئی، وقت ہو گیا اللہ کے دربار میں جا کے کھڑے ہونے کا، پتہ نہیں علی جائے جا کے اس کے دربار میں کھڑا ہو اور عرش والے کو میرا کھڑا ہونا پسند ہی نہ آئے۔ اور یہ ہے علی، اور گندی زبان سے علی کا نام لینے والوں، چرس اور بانگ پی کے علی کا نام لینے والوں، کڑے پہن کے اور گندے جسموں کے ساتھ بدبودار اپنے وجود کے ساتھ علی کا نام لینے والوں، سن لو ہمارا عقیدہ یہ ہے، علی کا نام اس طرح سے لینا جس طرح تم لیتے ہو، یہ بھی سیدنا علی کی گستاخی ہے۔ علی کا نام وضو کر کے لینا چاہیے، علی کا نام پاک ہو کر لینا چاہیے، سیدنا علی کا نام ادب احترام سے لینا چاہیے۔ تمہیں تو علی کا نام لینا نہیں آتا، یا علی، علی کہتے ہیں، علی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دلوں کا قرار ہے، سیدنا علی ہمارے سر کا تاج ہے، سیدنا علی ہمارے ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کانپ رہے تھے، اور آج کہاں ہے علی کو ماننے والے؟ اذانیں نہیں سنتی، کہاں ہے علی کو ماننے والے؟ فجر نہیں سنتی، کہاں ہے سیدنا علی کی محبت کا دم بھرنے والے؟ آج نمازوں سے دامن خالی۔ آئیے اہل بیت کا عمل، اہل بیت کا عقیدہ، اہل بیت کا کردار اپنائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے آنا، اس کا طریقہ بتایا ہے، ڈرتے ہوئے، خائف ہو کر اللہ کے سامنے آئیے۔ آئیے اسی چادر کے نیچے آئے ہوئی دوسرے فرد جن کا نام سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے والے سے چند گزارشات سنیے۔ یہ بھی چادر کے نیچے ہیں، اور یہ نبی پاک کی وہ پیاری بیٹی ہیں جن سے آپ خصوصی الفت، خصوصی پیار کیا کرتے تھے، اور ان کی بھی نبی پاک علیہ السلام سے جو محبت اور آپ سے جو مشابہت تھی، یہ بھی کمال تھی۔ اب ان کی مشابہت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے وہ سن لیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وحدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں اہل بیت کے گھرانوں کو دیکھا کرتی تھی، میں سب کو جانتی ہوں، لیکن میں نے سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی چال کی طرح چال چلنے والی، آپ کی طرح بیٹھنے والی، آپ کی طرح گفتگو کرنے والی، آپ کی طرح مجلس سے اٹھنے والی، آپ علیہ السلام کی طرح بات کو سمجھنے والی، سمجھانے والی، سب سے بڑھ کر اگر میں نے کسی کو پایا ہے تو وہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو پایا ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں۔ عائشہ کہہ رہی ہیں۔ عائشہ نے کن کے بارے میں کہا؟ اپنی بیٹی کے بارے میں کہا، اپنی بیٹی کے بارے میں۔ ہاں سیدہ فاطمہ بیٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساس ہیں، آپ علیہ السلام کی زوجہ ہیں، آپ کی ماں بنتی ہیں، سیدہ فاطمہ کی ماں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیوں نہ ہو، نبی پاک کے حرم میں
فرماتی ہیں میں نے سب سے زیادہ نبی پاک کے مشابہت ان کو پایا. کئی بار مجھے یہ ہوتا کہ عائشہ فاطمہ گفتگو کرتی ہوتی, عائشہ فرماتی مجھے یہ شک پڑتا کہ شاید نبی پاک علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں, اتنی پیاری گفتگو کرتی. آئیے سیدہ فاطمہ, ان کے بارے میں بھی چند ایک باتیں سنیے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, میں یہاں پہ یہ بات حدیث سنانے کے بعد آپ کو سمجھاؤں گا اور کہوں گا خدا کے لیے ان باتوں کو اپنے دل میں اتاری. میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا, اپنے گھر والوں کی تربیت کا خیال آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکمل خیال کرتے. ان کی شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد یہ علی کے گھر میں چلی گئی. اب سیدنا علی کے گھر میں سیدہ فاطمہ چلی گئی. سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک اکثر اوقات ہمارے ہاں آتے جاتے ہیں, مگر آپ علیہ السلام رات کے وقت بھی ہمارے پاس آتے. یہ روایت بھی صحیح درجے کی موجود ہے سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر. حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس آئے رات کے وقت. داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و داخل علی فاطمہ, نبی پاک علیہ السلام رات کے وقت ہمارے پاس آئے, ہمارے دروازے پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد ہمیں کہا اٹھو نماز تہجد پڑھو. یہ کہہ کر آپ علیہ السلام ثم رجع الی البیت, آپ اپنے گھر کی طرف چلے گئے. جا کر آپ نے نماز پڑھی. کچھ دیر کے بعد آپ دوبارہ پلٹے. آپ نے جب دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی, لگتا یہ گھر والے ابھی اٹھے نہیں ہیں, آپ علیہ السلام دوبارہ پھر تشریف لاتے ہیں. پھر دروازے پہ دستک دی, آواز دی, فرمایا فقوموا, کھڑے ہو جاؤ, اٹھو, صلی یا اٹھو نماز پڑھو تہجد کی. حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں اور فاطمہ اٹھے اور ہم نے تہجد کی نماز ادا فرمائی. جب تک ہم نماز تہجد پڑھ کر فارغ ہوئے آپ علیہ السلام بھی ادھر سے آئے اور میں پھر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مل کے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا. نبی پاک نے شادی کے بعد بھی بیٹی کی تربیت کا دامن چھوڑا, بولیں ذرا چھوڑا نہیں. شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کو سمجھائیے, آپ کا فرض بنتا ہے. پوچھئے بیٹی نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی, قرآن کتنا پڑھتی ہو, پوچھئے اپنی بیٹی سے پردہ کیوں نہیں کرتی. اور یہ بے غیرتی اور بے حیائی نہ جانے ہمارے معاشرے میں کیسے عام ہو گئی. دیندار گھرانوں کی بات میں جانتا ہوں اور ان کے کردار کو جانتا ہوں. اچھی بلی پڑھی لکھی دیندار گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والی بچیاں بھی پورا پردہ کرتی ہیں, شادی ہونے کے بعد کوئی پرواہ نہیں کرتی, بے پردہ ہو کے پھرتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں اوپا ہم شادی ہو گئی ان کی کہنا حسین ہے. کیوں نہیں کہنا اس کو, تو والدہ تیری ذمہ داری بنتی ہے. وہ جی اپنے گھر میں چلی گئی ہے, بیٹی تیری ہے, خون تیرا ہے, اپنے داماد کو بھی سمجھا, اسے بھی نماز کی تلقین کر. یہ کہاں سے رواداری ہمارے اندر آ گئی بھئی شادی کے بعد بیٹی کو کچھ نہیں کہا کرتے. آپ شادی کے بعد جا کر اپنی بیٹی کو اٹھاتے ہیں, رات کے وقت اٹھاتے ہیں, اٹھو بیٹی, اور آپ اپنے جوان بیٹے کو نہیں اٹھاتے. وہ جو انہوں آیا گیا ہوں میں ابوا کی کھڑکاواں, اب مجھے شرم آتی. کیوں شرم آتی تجھے, دروازے پہ دستک دے, اٹھ جا بیٹا ٹائم ہو گیا نماز کا, نکل فجر کی نماز کے لیے. یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی, اور والدین کی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت کی. شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کو سمجھائیں اور اپنی بیٹی کی تربیت کریں, اچھی تربیت کریں, اسے ڈھیلا نہ چھوڑیں. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو چند دن قبل سوشل میڈیا پہ عام ہوا. سعودی عرب کے اندر ایک بندہ موجود ہے, قرآن کا قاری اور حافظ ہے, عالم ہے. اسے اللہ نے 3 بیٹیاں دی. اس نے تینوں بیٹیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا. تینوں بیٹیوں نے قرآن حفظ کر لیا اور اس نے تلاش کر کے اپنے گھر کے قریب قریب ان کی شادیاں کر دی. شادیاں بھی ہو گئی. اور اب انداز کیا ہے, ہر ہفتے کو ایک جمعے کو یہ حضرت صاحب اپنی ایک بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں, اگلے جمعے اگلی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں, اگلے جمعے اگلی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں. کرتے کیا ہیں, ایک جمعے جس بیٹی کے پاس جاتے ہیں اس سے جا کے 10 سپاروں کی منزل سنتے ہیں. پھر اگلے جمعے دوسری بیٹی کے پاس 10 سپاروں کی منزل سنتے ہیں. تیسری بیٹی کے پاس پوچھا حضرت یہ کیوں کرتے ہیں, فرمایا اس لیے میں یہ چاہتا ہوں شادی کے بعد بھی میں اپنی بیٹیوں کا قرآن سنتا رہوں تاکہ میرے جانے کے بعد بھی میری بیٹیوں کو قرآن یاد ہو اور یہ پڑھتی رہیں, میرے جنت کے اندر درجات بلند ہوتے رہیں. یہ تربیت کیجیے, یہ تربیت کیجیے. روتے ہیں بیٹیوں کے
نصیب یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے، اور بیٹی کو فلاں نہیں ملتا، وہاں پہ فلاں نہیں ملتا. یہ سوچا کبھی بیٹی کا عقیدہ وہاں پہ جا کے کیسے بگڑ گیا، بیٹی کا پردہ وہاں پہ جا کے کیسے اتر گیا، بیٹی کی نمازوں کی سستی وہاں پہ جا کے کیسے آ گئی، بیٹی کا قرآن وہاں پہ جا کے کیسے چھوٹ گیا، بیٹی اب وہاں پہ جا کے کیسے ڈرامے اور فلمیں دیکھنے لگ گئی. میں نے تربیت کی تھی، میرے تربیت کے اندر تو بالکل صحیح تھی. یہ ذمہ داری بنتی ہے. آپ علیہ السلام شادی کے بعد بھی جاتے ہیں اور سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ دستک دے کے اسے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، اور نماز فجر زور اثر کی نہیں ہے، تہجد کی نماز کے لیے نبی پاک نے اٹھایا ہے. یہ اہل بیت کا کرانہ اور کردار اس طرح کے بنیے. اہل بیت سے محبت عقیدت کیجئے، عمل سے ثابت کیجئے. آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں فاطمہ کام کر کر کے تھک جاتی ہو، تیرے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ جاتے ہیں، کام کر کر کے تھک جاتی ہو، تیرے کندھوں کے اوپر سے تیری ردا یہ بھی گھس جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، یہاں پہ پابند لگاتی ہو. جاؤ، آج اللہ نے اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات دی، فتوحات کی وجہ سے اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے ہیں. آپ علیہ السلام صحابہ میں محتاجوں میں غلام تقسیم کر رہے ہیں. جاؤ اپنے باپ سے جا کر کہو آپ کی بیٹی فاطمہ چکی چلاتی چلاتی پانی برتی برتی تھک جاتی ہے، مجھے کوئی غلام دے دیں. سیدہ فاطمہ اٹھی چلی گئی نبی پاک کے پاس. بابا بات کرنی ہے آپ سے. آپ گھر تشریف لائے. جی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب بات یہ ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، مہربانی کیجیے، غلام آئے ہوئے دے دیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الفاظ، آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹی الا ادلکا الا ہوا خیر من، کیا تجھے میں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو غلام لینے آئی ہے، اس سے بہتر چیز دے دوں؟ فاطمہ خاموش. آپ نے پھر فرمایا فاطمہ تو مجھ سے غلام لینے کے لیے آئی ہے، میں تجھے اس سے بہتر چیز دے دوں؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو گھر سے پٹی پڑھا کے بیچتی ہے، ماں کو کہوں گا بس صرف خامن کی بات، وہ بھی بس اپنے حساب سے ماننی ہے. یہ نہیں کہ دن رات اس کے کام کرتی رہنا، نوکرانی بن کے نہیں جانا تو نے وہاں پہ یہ دکھانا وہ دکھانا. نعوذ باللہ، تو پتہ نہیں تو کس خاندان سے ہے. کمال ہے یہ محمد کی بیٹی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت کے اندر گھر میں کام کرتی ہے تو ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. یہ خامد کی اطاعت سکھلائیے. آپ فرماتے ہیں فاطمہ خاموش کیوں ہے؟ فاطمہ فرماتی ہیں بابا اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، خامن کی مرضی سے آئی ہوں. اب جو چیز آپ دینا چاہتے ہیں خامن کی مرضی کے بغیر فاطمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اجازت دیجیے جا کے علی سے پوچھوں. فرمایا جاؤ علی سے پوچھ کر آؤ. علی سے پوچھا. علی نے فرمایا ہاں فاطمہ خادمہ سے بہتر، خادم سے بہتر اگر مل جائے تو اور کیا چاہیے. یہ پلٹ گئی، جا کر کہا جی علی نے کہا دے دیجئے. آپ نے فرمایا بیٹی پھر سن لے، غلام تیرا باپ غریبوں میں تقسیم کر دے گا، اپنے صحابہ میں تقسیم کر دے گا. جب تو رات کو بستر پہ لیٹنے لگے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر صبح سے شام تک جتنا کام کر کے تجھے تھکاوٹ ہوتی ہے یہ تسبیح پڑھ کے سو جائے گی، صبح کو اٹھے گی، اللہ ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا. ہے کوئی ایسا پیر؟ ہے کوئی ایسا پیر جو اپنے گھر والوں کو تسبیحاں بتائے اور اپنے یاروں کے اندر غلام تقسیم کرے؟ آج سارا کھرا مال اپنوں کے لیے ہے اور سارا ردی مال غیروں کے لیے ہے. یہ تسبیح سکھلائی ہے، تو اپنی بیٹی کو تسبیح سکھلایا کر. بیٹا کام کرتی کرتی تھک جاتی ہے، یہ دعا پڑھا کر، یہ کیا کر، یہ وظیفہ کیا کر. نہ ڈانٹا کر اپنے جا کے داماد کو اسے اتنا کام کیوں کرواتے ہو، بندہ کیوں نہیں رکھ لیتے، خادم کیوں نہیں رکھ لیتے، تم کیوں نہیں کر لیتے. آپ نے نہیں کہا. یہ کون عورت ہے؟ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، نبی کے دل کا ٹکڑا ہے، مگر گھر کا کام اسے بھی کرنا پڑے گا. پیغمبر نے اپنی بیٹی کی تربیت کر کے مجھے تجھے پیغام دیا ہے. آپ علیہ السلام نے آخری حدیث پاک سنیے، اہل بیت کے گھرانے کا عمل اپنائیے. کئی دوست جی نیند پوری نہیں ہوتی، خوابیں بڑی عجیب آتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، تھکاوٹ نہیں اترتی. یہ آپ کے لیے بھی ایک نسخہ کیمیا ہے. رات کو بستر پہ سوتی ہیں تو سونے سے پہلے خدا را اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھیے. ہماری نوجوان نسل جب تک موبائل گھنٹہ 2 گھنٹے دیکھنا لے نیند نہیں آتی. موبائل سائڈ پہ رکھیے اور اپنے ہاتھوں پہ یہ تسبیح کرنی شروع کر دیجیے.
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے سو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری تھکاوٹیں دور فرما دے گا۔ آئیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری حدیث سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں، بیٹی مجھے ایک بات بتا، اگر تجھے میں کوئی وصیت کروں، نصیحت کروں تو بیٹی کیا تو اس پہ عمل کرے گی؟ کوئی چیز تجھے میری وصیت سے روک تو نہیں سکتی؟ کہا بابا کیسی بات کرتی ہیں، باپ نصیحت کرے اور بیٹی اس نصیحت کو نہ مانے، یہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ نصیحت کتنی کمال کی ہوگی جو نبیوں کے سردار نے جنت کی خواتین کی سردار فاطمہ کو کی ہے۔ آپ نے کہا فاطمہ پھر میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ بابا جی کیا وصیت ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقولی اذا اصبحتی و اذا امسیتی، بیٹی جب بھی صبح کر، جب بھی شام کر، صبح کے وقت، شام کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھا کر، یہ میں محمد تجھے وصیت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وصیت کی؟ فرمایا بیٹی پڑھا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفس طرفت اعین۔ یہ دعا کیا کر، اتنی سی دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کیا مطلب ہے؟ اے حی اور قیوم ذات، میں تجھ سے مدد طلب کرتی ہوں، مدد طلب کرتا ہوں، تو میرا مددگار ہے، میری مدد فرما۔ اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے معاملات سارے بگڑے ہوئے ہیں، میرے سارے معاملات کو سدھارنے والا ہے تو تو ہے، میرے معاملات کو سیدھا کر دے۔ فاطمہ کا عقیدہ نوٹ کیجیے، اعمال کو درست کرتا ہے تو میرا اللہ کرتا ہے۔ یہ پیغمبر نے اپنی اولاد کو دعائیں سکھلائیں، اہل بیت کو دعائیں سکھلائیں، نعت علی نہیں پڑھنی، ادھر ادھر کے جھوٹے کہانی قصے نہیں پڑھنے، یہ غیر اللہ کے نام کے نعرے، مددوں کے نعرے نہیں لگانے، بیٹی یہ پڑھا کرنی ہے۔ یہ نہیں جب مصیبت میں ہو تو تو نے کہنا ہے یا رسول اللہ مدد، نہیں، آپ سے بڑا کون ہے تو نے کہنا تیرا کھاوا تیرا پیما یا رسول اللہ، نہیں بیٹا یہ دعا کرنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت اعین۔ اے اللہ میرا نفس تو مجھے بہکا دیتا ہے، اللہ پلک جھپکنے کے ٹائم کے مطابق بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمیشہ مجھے اپنے سپرد ہی رکھنا۔ یہ دعائیں سکھائیں میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں کو یہ دعائیں سکھائیں، اپنی بیٹیوں۔ اب جو یہ دعائیں پڑھے گا کیا مصیبت ہے اس پہ، کیا پریشانی ہے اس پہ؟ جو صبح کو یہ پڑھے، جو رات کو دعائیں پڑھے، اور بھی بے شمار وظائف آپ نے اپنی اس پیاری بیٹی کو سکھلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اہل بیت کا کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اہل بیت کے عقائد کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے عقیدوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی طرح دین سے محبت، اسلام سے پیار اور ذکر و اذکار کے ساتھ کثرت سے اپنی زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔